کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پانی ہماری زندگی کا سرچشمہ اتنا شفاف کیوں ہے؟ یہ صرف ایک کیمیائی خاصیت نہیں، بلکہ کائنات کے سب سے گہرے رازوں میں سے ایک ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ مادہ جو زمین پر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، سورج کی روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتا ہے، یا اس میں کوئی گہرا مقصد پوشیدہ ہے؟ آئیے آج ہم پانی کی اس حیرت انگیز شفافیت کے پیچھے چھپے اللہ کی نشانیوں کو دریافت کرتے ہیں۔ پانی کی شفافیت بالکل اس گولڈی لاکس ونڈو کی طرح ہے جو نظر آنے والی روشنی کے لیے بہترین ہے۔ اگر پانی نظر آنے والی روشنی کو جذب کر لیتا تو سمندروں کی گہرائیوں میں زندگی کا تصور بھی محال ہوتا۔ پودے ضیائی تالیف فوٹو سنتھسس نہ کر پاتے اور ہماری آنکھیں اس دنیا کو دیکھنے کے لیے کبھی ارتقا پذیر نہ ہوتی۔ یہ کیسی حیرت انگیز مطابقت ہے کہ پانی کی مولیکولر ساخت بالکل اسی طرح ہے کہ یہ زندگی کے لیے ضروری روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ پانی کے مولیکیولز H2O میں الیکٹرانوں کو متحرک کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی، تقریباً 69 الیکٹران وولٹ درکار ہوتی ہے۔ نظر آنے والی روشنی کے فوٹونز میں اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ وہ ان الیکٹرانوں کو ان کی جگہ سے ہٹا سکیں، اس لیے وہ جذب ہونے کے بجائے سیدھے گزر جاتے ہیں۔ یہ ایک کوانٹم میکینکس کا کمال ہے جو اتفاقی طور پر نہیں ہو سکتا۔ زیادہ تر رنگین مرکبات میں کروموفورز نامی مولیکولر گروپس ہوتے ہیں جو روشنی کو جذب کرتے ہیں۔ پانی میں ایسے کوئی کروموفورز نہیں ہوتے۔ اس کی سادہ، متناسب ساخت اور مضبوط کوویلنٹ بانڈز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کوئی بھی الیکٹران آسانی سے روشنی جذب نہ کرے۔ یہ ایک جان بوجھ کر کیا گیا انتخاب لگتا ہے۔ جبکہ پانی نظر آنے والی روشنی کے لیے شفاف ہے، یہ نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاعوں کو مضبوطی سے جذب کرتا ہے۔ یہ سمندری حیات کے لیے ایک قدرتی ڈھال کا کام کرتا ہے، ان کے ڈی این اے کو نقصان اور تغیرات سے بچاتا ہے۔ یہ ایک ہی لکوڈ میں دو متضاد لیکن انتہائی ضروری خصوصیات کا ہونا، کیا یہ حکمت کی نشانی نہیں؟ پانی انفراریڈ آئر شعاعوں کو بھی جذب کرتا ہے جو سمندروں کو گرم کرنے اور عالمی درجہ حرارت کو منظم کرنے کے لیے اہم ہے۔ یہ انتخابی جذب اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ضیائی تالیف کے لیے روشنی گزر سکے، جبکہ سمندروں کو گرمی جذب کرنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں روشنی اور حرارت کا بہترین انتظام ہے۔ پانی کی نظر آنے والی روشنی کے لیے جذب کی شرح انتہائی کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی روشنی سمندروں میں سینکڑوں میٹر گہرائی تک پہنچ سکتی ہے، جس سے گہرائی میں بھی متنوع سمندری ماحولیاتی نظام پروان چڑھتے ہیں۔ اگر یہ شرح تھوڑی سی بھی زیادہ ہوتی تو سمندروں کی گہرائیاں تاریک اور بے جان ہوتیں۔ پانی کے مالیکیولز نیلے رنگ کی روشنی کو سرخ روشنی کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ بکھیرتے ہیں، ریلی سکیٹرنگ۔ یہی وجہ ہے کہ گہرے سمندر نیلے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بکھیرنا اتنا کم ہے کہ روشنی کی گہرائی میں دخول میں رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن اتنا کافی ہے کہ سمندروں کو ایک دلکش رنگ دے سکے۔ روشنی کے فوٹونز پانی کے مولیکیولز کے ساتھ ایک ناقابل یقین حد تک لطیف انداز میں تعامل کرتے ہیں۔ جذب ہونے کے بجائے وہ لمحاتی مجازی حرکتیں پیدا کرتے ہیں جو فوری طور پر اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتی ہیں، مؤثر طریقے سے انرجی کھوئے بغیر اچھل کر گزر جاتے ہیں، جس سے شفافیت برقرار رہتی ہے۔ پانی کے وسیع ہائیڈروجن بانڈنگ نیٹ ورک جو اس کی کثافت اور مخصوص حرارت کو متاثر کرتا ہے، اس کی شفافیت میں بھی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مولیکولر ساخت کو مستحکم کرتا ہے اور الیکٹرانوں کے پھیلاؤ کو محدود کرتا ہے، جو روشنی کے جذب کو روکتا ہے۔ خالص پانی تقریباً مکمل طور پر شفاف ہوتا ہے، حتیٰ کہ بہت کم مقدار میں بھی نجاستیں اس کی شفافیت کو ڈرامائی طور پر کم کر سکتی ہیں۔ یہ اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ H2O مولیکیول کی اندرونی خصوصیت ہی اسے شفاف بناتی ہیں۔ کائنات میں آپٹیکل ونڈوز موجود ہیں جہاں مخصوص طول موج کی روشنی سفر کر سکتی ہے۔ پانی زمین پر زندگی کے لیے ایک بہترین آپٹیکل ونڈو فراہم کرتا ہے، جس سے سورج کی توانائی سمندری ماحولیاتی نظام تک پہنچتی ہے اور انہیں برقرار رکھتی ہے۔ برف بھی شفاف ہوتی ہے،
اگرچہ ہوا کے بلبلوں کی وجہ سے دھندلی ہو سکتی ہے۔ پانی کے بخارات بھی شفاف ہوتے ہیں۔ یہ مستقل خاصیت پانی کی تمام حالاتوں میں برقرار رہتی ہے، جو اس کی ڈیزائن کی پختگی کو ظاہر کرتی ہے۔ روشنی خلا کے مقابلے میں پانی میں سست رفتار سے سفر کرتی ہے۔ ریفریکٹیو انڈیکس تقریباً 1.33۔ روشنی کا یہ جھکاؤ پانی کے مالیکیولز کے ساتھ اس کے تعامل کا نتیجہ ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ روشنی کو جذب نہیں کرتا بلکہ اس کی ارجا کو محفوظ رکھتا ہے۔ بہت سے دوسرے عام سالوینٹس کے مقابلے میں پانی اپنی حیرت انگیز شفافیت میں نمایاں ہے، خاص طور پر اس کی عالمی سالوینٹ خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ امتزاج منفرد اور ضروری ہے۔ پانی ایک بہترین قدرتی فلٹر کا کام کرتا ہے، جو فائدہ مند نظر آنے والی روشنی کو گزرنے دیتا ہے، جبکہ نقصان دہ یووی شعاؤں کو روکتا ہے اور حرارت کو منظم کرنے والی IR شعاؤں کو جذب کرتا ہے۔ یہ انتخابی فلٹرنگ ڈیزائن کا ایک معجزہ ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیا بے ترتیب مالیکیولی ترتیب اور کوانٹم میکینیکل خصوصیات اتفاقی طور پر اس طرح سے ہم آہنگ ہو سکتی ہیں کہ ایک ایسا مائع وجود میں آئے جو زندگی کے لیے درکار روشنی کے عین مطابق شفاف ہو، جبکہ ساتھ ہی نقصان دہ تباہ کاری کو روکتا ہو اور حرارت کو منظم کرتا ہو؟ اس کی ریاضیاتی ناممکنات ناقابل یقین حد تک کم ہیں۔ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک ارادہ ہے۔ قدرتی قوانین جیسے کوانٹم میکینکس اور برقی مقناطیسیات یہ بیان کرتے ہیں کہ پانی روشنی کے ساتھ کیسے تعامل کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ پانی میں یہ خاص زندگی کو برقرار رکھنے والی خصوصیات کیوں ہیں۔ قوانین صرف وضاحت کرتے ہیں، وہ تخلیق نہیں کرتے۔ ان انتہائی درست قوانین کو کس نے وضع کیا؟ اگر پانی کے الیکٹرانوں کی تحریک کی توانائی کا فرق تھوڑا سا بھی کم ہوتا، یا اس کی وائبریشنل فریکوینسیز تبدیل ہو جاتی، یا اس میں کروموفورز ہوتے، تو یہ دھندلا یا مبہم ہوتا۔ شفافیت کے لیے بالکل صحیح حالات اتنے مخصوص ہیں کہ انہیں محض ایک کائناتی حادثہ قرار دینا عقل سے بعید ہے۔ پانی کی شفافیت صرف ایک سائنسی حقیقت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حکمت، اس کے کمال فن اور اس کی رحمت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اس کی ہر خصوصیت، اس کی ہر باریک بینی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ کائنات کسی بے مقصد حادثے کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک عظیم خالق کی تخلیق ہے۔ آئیے ہم اس عظیم نعمت پر غور کریں اور اس کی ہر بوند میں اللہ کی قدرت کو پہچانیں۔ پانی کی ہر شفاف بوند میں اللہ کی حکمت اور قدرت کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ محض ایک مائع نہیں، بلکہ زندگی کا آئینہ ہے جو ہمیں اپنے خالق کی عظمت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کے مزید عجائبات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔